شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب پر درود و سلام پڑھا کریں، ان سے محبت کریں اور ان سے پیار کریں۔ یہی ہمارے ایمان کا ولین حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنے تمام اہل خانہ کو قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی ضرور تاکید کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ چینل کی ہاف انکم میں مستحق لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے تمام اصحاب کے نام کا حصہ دیا کرتی ہوں۔ نیکی کس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ہبت اللہ نے کینیڈا سے شیئر کی۔ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ہی خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ خوفناک کہانی تب کی ہے جب ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے۔ کافی عرصہ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ ان کے والدین کی ڈیتھ سے پہلے وہ سب لوگ لاہور میں بھی شفٹ ہوئے تھے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ وہ لوگ باہر کے ملک شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ لاہور بھی ان کو کچھ راس نہیں آیا تھا۔ ان کا گاؤں بھی ان کو راس نہیں آیا اور ان کو لاہور بھی راس نہیں آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں لاہور میں ہم نے ایک گھر رینٹ پہ لیا اور اس گھر میں ہمارے ساتھ طرح طرح کی پرابلمس پیش آنے لگی، اور سب سے پہلی اور بڑی پرابلم جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کا ایک روم تھا اور اس میں ایک اٹیچ واش روم بھی تھا، اور وہ روم میرے بھائی کے پاس تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی اس روم میں جاتے تھے اور اس واش روم کو یوز کرتے تھے تو ہمارے ساتھ بہت سی پرابلمس پیش آنے لگی تھیں، جس میں سب سے پہلے ایک ہیلتھ ایشو تھا۔ ہم لوگ ماشاءاللہ سے سب بہن بھائی بالکل صحت تندرست تھے، اور اس کے بعد ہم لوگوں کی جو صحتیں تھیں وہ خراب ہونے لگی۔ ہماری صحتیں اس طرح خراب ہونے لگی کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ایشو اور دانے نکلنے لگے۔ یہ بات ابھی ہم تک محدود تھی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی کوئی ہمارا ریلیٹیو آتا تھا اور وہی ہم لوگ گیسٹ روم کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل پیش آتے تھے، اور اس روم کے اندر، اس واش روم کے اندر جو بھی رکتا تھا اس کو دانے نکل آتے تھے، یہاں تک کہ وہ دانوں کی جو نوعیت تھی وہ اتنی سخت قسم کی تھی کہ ناک کے اندر اور اوپر دانہ نکل آتا تھا، جو کہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ اب یہ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ بیماری صرف ہم تک نہیں بلکہ اس کمرے میں رہنے والے ہر اس انسان کو بنتی ہے جو بھی اس روم اور واش روم کو یوز کرتا ہے۔ بہت بعد میں جا کر ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے ہی روم کا وہ جو کارنر تھا وہ بہت زیادہ آسیب زدہ تھا۔ وہاں پر ایک عورت کا بسیرا تھا جو کہ اس کمرے میں کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اور جو بھی اس کمرے میں رہتا تھا وہ اس کو نقصان دیتی تھی اور اس کو بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کمرہ ہم نے لیو کر دیا، چھوڑ دیا، واش روم کو صاف کروایا اور کمرے کو بند کر دیا گیا۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ وہ ایک دن رات کے ٹائم اسی کمرے میں جب سوتے تھے تو سردیوں کا ٹائم تھا اور انہوں نے اپنا کمرہ کھولا ہوا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کا گھر بالکل بند تھا اور وہ اپنے روم میں سو رہے تھے۔ اچانک سے انہیں کچھ بچوں کی رونے کی آواز آئی، اور وہ کہتے ہیں بہت زیادہ سخت اور بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز سے وہ آواز اب ایک خوفناک آواز میں بدل گئی، اور بھائی ڈر گئے اور فوراً وہ امی اور ابو کے پاس ان کے روم میں گئے اور ان کو یہ ساری بات بتائی۔ ان لوگوں نے جب باہر آ کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ان کا یہ دل تھا کہ ہم اس کمرے کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کمرہ ہمارے لیے ایک مصیبت کا باعث بن گیا تھا۔ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ کمرے کی ونڈو ایک ٹیرس کی طرف کھلتی تھی، اور جب بھی رات کے ٹائم اس کمرے میں پڑھائی کے لیے بھی ہم لوگ جاتے تھے تو ہمیں ایک سایہ دکھائی دیتا تھا۔ سایہ بالکل ونڈو کے اوپر ہوتا تھا، اچانک نظر پڑتی تھی تو وہ نظر آتا تھا اور پھر غائب ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے اس گھر میں ہوتے تھے۔ اس میں سب سے بڑی بات تھی ہم لوگوں کا جو ایک سٹور روم تھا جو کہ چھت پہ ہی تھا، اوپر والے پورشن میں ہم لوگ رہتے تھے۔ اگر ہم لوگ اس پورشن کی سٹور روم کی لائٹ بند کر دیتے تھے تو ہمارے گھر میں بہت نقصان ہونے لگتا تھا۔ نقصان اس صورت میں ہوتا تھا کہ چیزیں ٹوٹ جاتی تھیں، چیزیں چلتی چلتی جل جاتی تھیں۔ پہلے اس کو وہم سمجھا اور یہ بھی بات غلط ثابت ہوئی کہ یہ ہمارا وہم نہیں،
ایک حقیقت تھی، کیونکہ گھر کی چیزیں اسی ٹائم ٹوٹتی تھیں جب ہم لوگ اس اسٹور کی لائٹ بند کر دیتے تھے۔ ہمیں پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگا کہ کون سی چیزیں ہیں جو ان مخلوقات کو تکلیف دے رہی ہیں، اور ان میں اسٹور کی لائٹ کا آف ہونا اور اس کے بعد اس کمرے کو اور اس واش روم کو یوز کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ ہم نے قابو پا لیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات تھی، ہم لوگوں کے کچھ سامان تھے جو کہ خراب ہو گئے تھے۔ ہم نے سوچا کہ اس کو ہم اسی روم کے اندر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اس روم کے سائڈ پر اندر چیزیں رکھی، اور جو نئی چیزیں خریدی تھی ان کے بدلے میں وہ بھی نئی چیزیں خراب ہو گئیں، یہاں تک کہ ہمیں وہاں سے چیزیں اٹھانی پڑی اور پھر کسی اور جگہ رکھنی پڑی۔ اسٹور کے اندر باقی سامان بھی رکھا، کیونکہ اسٹور چھوٹا تھا اور اتنی سپیس نہیں تھی اس میں۔ اس گھر میں جو بھی مخلوق تھی وہ ایک عورت تھی۔ وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی تھی، وہ ہمیں ڈراتی نہیں تھی، بلکہ صرف ہیلتھ ایشو ہوتے تھے، اور اتنے سنگین ہیلتھ ایشو ہو گئے تھے ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ ہم جب اس گھر کو چھوڑ رہے تھے تو گلی والوں کا بھی اس کے متعلق یہ رائے تھی کہ یہ گھر انتہا سے زیادہ ہانٹڈ ہے، اور اس ہانٹڈ گھر میں رہنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک اور بہت خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ جن دنوں میں ہم نے اس گھر کو چھوڑنا تھا، ان دنوں میں ایک خوفناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ہم لوگ رات کے ٹائم سو رہے ہوتے تھے۔ جن دنوں میں ہم اپنا سامان دوسرے گھر میں شفٹ کر رہے تھے، انہی دنوں میں ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تھا کہ کوئی دروازوں کو نوک کرتا تھا۔ جیسے ہی دروازے کھولے جاتے تھے کمروں کے تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بہت سے خوفناک واقعات جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ پہلے بھی پیش آئے تھے، وہ ان سب سے بڑھ کے تھا۔ یہاں تک کہ ہم لوگ سردیوں کا موسم تھا اور اس گھر کو چھوڑنے کا ہمارا لاسٹ ڈے تھا، تو میرے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ ان کی رات کے ٹائم جیسی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت دروازہ کھولے جھانک رہی ہے کمرے کے اندر، اور انہوں نے شور مچا دیا۔ اسی دن لاسٹ ٹائم جو ہمارا اس گھر میں لاسٹ ڈے تھا، ہم نے لاسٹ نائٹ تھی، ہم نے اس عورت کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا قد بہت لمبا تھا، اور وہ دروازہ کھول کے دروازے میں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے آگے والے۔ اس نے جیسے مجھے دیکھا اور وہ مسکرائی، اور انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی، اور وہ غائب ہوگی۔ اور سب کو یقین اس لیے ہوا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کو انہوں نے خود لاک کیا تھا۔ تو یہ واقعات تھے جو کہ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ امریکہ میں موو ہو گئے۔ یہ کہانی تھی ہبت اللہ کی، بہت شکریہ۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ جنید نے نارتھ ناظم آباد کی شیئر کی۔ جنید کہتے ہیں خوفناک حویلی ہے، اور اس حویلی کے اندر بہت سے پرسرار سائے اور بہت سی پرسرار کہانیاں جڑی ہیں۔ ایک عورت جو کہ رات کے ٹائم اگر نارتھ ناظم آباد کی اس حویلی کے قریب سے گزرا جائے تو وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ایک آنٹی جو کہ اسی محلے میں رہتی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ سردیوں کا ہی موسم تھا اور چکی سے آٹا پسوا کر لا رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں حویلی کے قریب سے گزری، مغرب کا ٹائم تھا، تو مجھے ایک عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ عورت کی ہائٹ چھوٹی اور سرخ رنگ کے شوز پہنے تھے اس نے۔ اس کے جوتے اس قدر اپنی طرح متوجہ کر رہے تھے کہ میں اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ خیر میں وہاں سے گزر گئی، اور آٹا لے کر جیسے ہی واپس آئی تو وہ عورت ابھی بھی ادھر بیٹھی تھی، اور جیسے میں اس کے قریب سے گزری تو وہ عورت، اس نے مجھے پیچھے سے جمپ کر کے میرے پہ حملہ کیا، اور وہ آنٹی نیچے گر گئیں۔ ان سے وہ آٹا بھی نیچے گر گیا، اور بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلنے پر کامیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد محلے کے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ جنید کہتے ہیں کہ پیش آیا، اور پہلے ہم لوگ آج سے 4-5 سال پہلے اس حویلی کے آگے ایک بیٹھنے کی جگہ بنی تھی، جہاں پر رات کے ٹائم ہم سارے دوست بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے اسی جگہ پر بیٹھنے پہ ہمارے سامنے ایک بلی نمودار ہوئی، اور وہ بلی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس بلی کی آنکھیں اتنی خوفناک تھیں، اور وہاں پر ہم لوگ جیسے ہی بیٹھے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کا جسم بھاری ہو جاتا تھا، اتنا بھاری ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کا وہاں پر بیٹھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ اور پھر ہم نے بھی وہاں پر بیٹھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حویلی کے اس راستے میں کوئی بھی رات کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم گزرے تو وہ مخلوق اس کو ضرور نظر آتی ہے۔
اسی لیے علاقہ مکیم اب وہاں سے نہیں گزرتے بلکہ اسی گلی کی حویلی کی بیک سائڈ سے گزرتے ہیں جہاں پر وہ مخلوق حملہ نہ کر سکے۔ انسان کی زندگی میں ایسے پرسرار واقعات ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نارتھ ناظم آباد میں وہ علاقہ ایک خوفناک اور پرسراریت رکھتا ہے صرف اور صرف اس حویلی کی وجہ سے۔ بہت سے لوگوں نے اس 200 سال قدیم حویلی کو گرانے کی بھی کوشش کی۔ جیسے اس کو گرانے کا کام شروع ہوتا تھا تو اس حویلی کے اندر جو بھی توڑ پھوڑ کے لیے جاتا تھا اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا تھا یا اس شخص کو خود کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے حویلی کو گرانے کا کام ختم کر دیا گیا اور ادھر جو مخلوقات رہتی ہیں انہی کے لیے اس حویلی کو وقف کر دیا گیا، کیونکہ وہاں پر اب کوئی انسان نہیں رہ سکتا۔ وہاں پر صرف اور صرف جنات کا بسیرا ہے، اور وہ جنات اپنا آپ دکھاتے بھی ہیں اور نظر بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق گرمیوں کی دوپہروں میں جب اس حویلی کے قریب سے گزرا جائے تو ایک بہت چھوٹے سے قد کا بچہ بھی نظر آتا ہے جو کہ دیکھتے دیکھتے دیوار کے اندر غائب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ حویلی پرسرار حویلی ہے اور اپنے اندر بہت سے راز اس نے دفن کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ سکھوں کی حویلی تھی اور پھر انڈیا اور پاکستان کے الگ ہونے کے بعد وہ سکھ بھی اس حویلی کو چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی بھی مسلمان آ کر اس حویلی میں آباد نہیں ہو سکا۔ شاید ان کے آباد نہ ہونے کی وجہ یہاں پر جنات جیسی مخلوق کا ہونا ہے۔ اگر آپ نارتھ ناظم آباد میں سرچ کریں جنید کہتے ہیں تو آپ کو اس حویلی کے متعلق ضرور پتہ لگے گا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بھی جنات ہیں اور مجھے ہمیشہ ایک خوفناک میل آیا کرتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے کوئی تنگ کرتا ہے، لیکن مجھے پتہ تب لگا کہ جب میرے ہی کمرے کے کارنر پہ میں نے ایک مرر رکھا ہوتا تھا، شیشہ رکھا ہوتا تھا، اور مجھے میل میں پتہ لگا کہ اس شیشے کو یہاں سے اٹھا لو، یہ ہمارے گزرنے کی جگہ ہے۔ یہ میل جب میں نے اپنے موبائل پہ دیکھی تو میں کافی حیران ہوا اور اس چیز پہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میل مجھے جنات کی طرف سے آئی ہے، اور میں کافی اس چیز پر ہنسا بھی کہ جو بھی جن یا چڑیل یا جنی مجھے یہ میل کر رہی ہے وہ کافی پڑھی لکھی ہے۔ ابھی میں اس چیز کے اوپر مذاق اڑا رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا کہ اچانک سے میرے سامنے میرا ہی موبائل کسی نے اٹھایا ہوا میں اور اس کو توڑ دیا۔ یہ چیز اس قدر خوفناک تھی جس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کے بعد اپنے کمرے سے بھاگ گیا۔ میرے تمام گھر والے یہ جانتے ہیں کہ میرا کمرہ انتہا سے زیادہ پرسرار اور ہانٹڈ ہے۔ اب وہ کمرہ بند کر دیا گیا ہے، اس کے اس کارنر سے تمام چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، کیونکہ اگر اس کمرے کے کارنر پر وہ چیزیں رکھی جائیں تو وہ خوفناک مخلوق ہمیں بطور میسج اس چیز سے آگاہی دیتی ہے کہ یہاں پر مت آؤ۔ ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں کہ میں رات کے ٹائم اکیلا سو رہا ہوتا تھا تو مجھے بھی بہت سی چیزیں محسوس ہوتی تھی، جن میں بار بار میری چیزوں کا ہلنا، بیڈ کا ہلنا اور کرٹنز کا کسی کا خود بخود ہٹانا اور کبھی آگے کرنا۔ ان سب چیزوں کو اپنے بچپن میں ایک غلط فہمی اور اس طرح کی چیزیں سمجھتے ہوئے اگنور کر دیتا تھا۔ تو لسنرز، آج میں بھی سٹوری پھر رات کے ٹائم آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، اور مجھے اس ٹائم پر بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے۔ تقریباً 3 بج چکے ہیں اور تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ میں اس ٹائم پہ سٹوری اس لیے ریکارڈ کرتی ہوں کہ دن کے ٹائم بہت شور ہوتا ہے تو مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، اور مجھے بھی باہر ٹیرس سے عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں۔ شاید یہ آوازیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہ فیل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جنید کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں اور اس کو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، تو اس کے متعلق جنید کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت بیسٹ ریمیڈی ہے۔ اگر آپ لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں تو، اور آپ کے لسنرز اس کے متعلق مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے، اور جو میسج پڑھ کے، جو ان کا کمنٹ پڑھ کے میں ان کے ساتھ وہ ریمیڈی کل کی سٹوری میں شیئر کروں گا، وہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کسی گھر میں جنات ہوں تو اس کو جاننے کے لیے، چاہے وہ جادو کے ذریعے بھیجے جائیں یا وہ جنات ادھر کے مقیم ہوں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ جنات ہیں یا نہیں،
وہ ایک عمل کیا جاتا ہے اور وہ کرنے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، تو ہمیں پھر ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے جنید کہتے ہیں۔ مجھے تو ایسی چیزیں شیئر کرتے ہوئے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی کیونکہ اکثر عملیات غلط ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں بہت بھاری نقصان بھی دیتے ہیں۔ اور اگر میرے لسنرز یہ مجھے کہیں گے کہ وہ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو میں ضرور ان کے ساتھ جنید کے بتایا ہوا ریمیڈی شیئر کروں گی۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ ایک اور شارٹ سا واقعہ میں لاسٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ایک ایسے لسنر کا جو کہ کہتے ہیں کہ میرا نیم آپ نے آن ایئر نہیں کرنا، اور یہ واقعہ انہوں نے کوٹ مومن سے شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آج پہلی دفعہ آپ کی چینل کی سٹوری پہ اپنی ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں۔ میرے دوست کا گھر تھا اور گھر بند تھا کافی عرصے سے، اور انہوں نے گھر کی مرمت کا کام شروع کروایا ہوا تھا، اور میرے دوست نے مجھے کہا کہ آج رات ہمیں اسی گھر میں رکنا ہوگا۔ خیر میرا دوست میرے لیے کھانا لینے کے لیے چلا گیا اور میں گھر میں تھا، تو اچانک سے مجھے ایک عجیب سی آواز آئی، اور آواز اس طرح تھی کہ جیسے کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی ان کی اس گیریج والی سائڈ پہ دیکھا تو ایک عورت تھی، سیاہ لباس میں، سیاہ بالوں میں، اور وہ دیوار سے آگے کی طرف جھک کر مجھے دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی اور اتنی خوفناک تھی کہ میں اپنا موبائل، اپنا وائلٹ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باہر کی طرف بھاگ نکلا اور گلی میں اتنی دیر تک کھڑا رہا جب تک میرا دوست نہیں آیا۔ اور جیسے میرا دوست آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ جس طرف تم نے اشارہ کیا کہ وہاں پر ایک عورت ہے، تو اس گھر میں جب ہم لوگ پہلے رہا کرتے تھے تو ادھر میرا جم کا روم تھا، میں ادھر جم کیا کرتا تھا، اور تب بھی یہی عورت میرے اعصاب کے اوپر طاری ہو جاتی تھی اور میرے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ انتہائی بھیانک عورت تھی، اور پھر اس کے بعد ہمیں کسی عامل نے بتایا کہ مٹھائی کے اوپر انہوں نے کوئی عمل کر کے دیا، اور اس عمل کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس کمرے کے اندر قید کر دیا گیا۔ آج بھی وہ اس کمرے کے اندر رہتی ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر وہ اس کمرے میں رہتی ہے تو تم لوگ اس گھر میں کیسے رہو گے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے دادا ابو کی ضد ہے کہ وہ اپنے اسی پرانے آبائی گھر میں آنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کی ضد کو پورا کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب ہم لوگ ادھر رہتے تھے تو رات کے ٹائم سوئے ہوتے تھے، آنکھ کھلتی تھی تو ہمیں اپنے سر کے اوپر گنجے سے بچے نظر آتے تھے، چھوٹے بچے، اور وہ اتنے خوفناک ہوتے تھے کہ وہ ساری رات ان کا جو تصور تھا وہ دل سے جاتا نہیں تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی ہے اور خوف کے مارے بری حالت ہو جاتی تھی۔ اور پھر ہم لوگوں نے تنگ آ کر اس گھر کو چھوڑ دیا۔ دادا ابو کے بقول انہوں نے اپنے کسی عامل دوست سے اس گھر کے اوپر کوئی عمل کروایا جس کی وجہ سے اب وہ مخلوق ادھر نہیں رہتی، لیکن تم نے بتایا کہ تم نے اس کو دیکھا، جبکہ میں نے تمہیں اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں تھا، اور میں تمہاری بات پہ یقین کرتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بھی یہ بات شیئر کی اور ان کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ادھر شفٹ ہوں، اور اپنے دادا ابو کو قسم اٹھا کر یہ بات بتائی اور وہ یقین کر گئے، اور پھر میرا وہ دوست ادھر شفٹ نہیں ہوا اور انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا، بند کر دیا۔ بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ ایسے ہی انسانوں کی ویسٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ سوچے سمجھے بغیر گھر بنانا، گھروں کو اتنا عرصہ خالی رکھنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اننون لسنر کی سٹوری تھی جنہوں نے پہلی دفعہ کوڈ مومن سے شیئر کی، بہت شکریہ۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بالکل بھی اکیلے بیٹھ کر خوفناک کہانیاں مت سنا کریں۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسی بہت سی مخلوقات ہیں جو کہ یہ باتیں سن کر ہمارے اعصاب کے اوپر طاری ہو سکتی ہیں اور ہمیں نا تلافی نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ میں نے تو آج لاسٹ ٹائم اس ٹائم سٹوری شیئر کی، نیکسٹ ٹائم میں دن کے ٹائم بھی سٹوری شیئر کروں گی، تو میرے جو اچھے لسنرز ہوں گے اگر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ شور کی آواز سنیں بھی تو اس کو اگنور کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔